السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ میں لے کر آئی ہوں ناول میں تے میرا دل بر جانے کی قسط نمبر 7۔ یہ روز کیوں نہیں آتی؟ روز اس لیے نہیں آتی کیونکہ آپ لوگوں کا رسپانس بہت ہی گندا ہے اس ناول پہ، اور پھر لکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ لیکن آج میں خوش ہوں، تو خوشی میں آپ کو اس کی بھی ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو بچے دور رہیں، رومانٹک ایپیسوڈ ہے۔ میں تے میرا دل بر جانی قسط نمبر 7، تحریر عریج شاہ۔ بے حد خوبصورتی سے سجی سوری گاڑی انتہائی خوبصورت دلہن کی طرح تیار بنگلے کے اندر داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی بھرپور ڈھول باجوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ گاڑی ڈرائیونگ کرنے والے کیان کے بابا تھے، جبکہ پچھلی سیٹ پر ردا کے ساتھ ساتھ اس کی ساس یعنی کہ اس کی خالہ بیٹھی تھی۔ ابھی تک وہ گھونگھٹ میں ہی تھی، اس کا گھونگھٹ اتارنے کی یا ہلانے کی غلطی بھی نہیں کی گئی تھی۔ بھاری بھرکم لباس میں اسے جہاں اپنے وجود میں بے تحاشا تھکن کا احساس ہو رہا تھا، وہیں اسے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے خاندانی زیورات نے تو جیسے ولیل کی شادی کو یادگار بنانے کے بجائے سب سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ وہ بس ان سب چیزوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ ہر چیز بھلا چکی تھی، اگر یاد تھا تو صرف اور صرف اتنا کہ اسے آزادی چاہیے۔ ردا میری جان، اس پر اچھی طرح سے یہ سفید کپڑا ڈال دو، ہم کوئی رسم نہیں کریں گے۔ دلہن تھک چکی ہے، اب جو بھی رسم ہوں گی صبح سویرے ہی ہوں گی۔ تھینکس موم، یو آر دا بیسٹ۔ اپنی ساس کے بعد اسے اگلی سیٹ سے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی، یعنی کہ وہ بھی ان سب چیزیں کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اس میں بھی اتنی ہمت باقی نہیں بچی تھی۔ ویسے بھی رات کے 10:30 بج چکے تھے، اب تو صرف ایک عدد بستر مل جائے اور پھر وہ 1-2 مہینے کے لیے کوما میں چلی جائے، یہی اس کی خواہش تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ خواہش پوری ہونے کے 0% چانسز تھے، کیونکہ شادی کی رسموں کے دوران جس طرح کی بے تاب نظروں سے اس کا شوہر اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اس کی یہ خواہشات پوری ہوتی، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ خیر، اب جو بھی ہوگا اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ تو بس اپنی ماں کی ساری باتوں کو ذہن نشین کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس فون کال کو اپنے دماغ سے نکال نہیں سکی تھی، اور وہ اس بات کو مانتی نہیں تھی۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ تھوڑی بہت شکی مزاج تو تھی، اور کچھ حد تک اسے اپنے شوہر کا اتنا ہینڈسم ہونا بھی ہرگز پسند نہیں تھا۔ ردا اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ ردا کے لیے ایک الگ سے کمرہ تیار کروایا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کی ساس کے کہے کے مطابق کوئی رسم نہیں کی گئی تھی۔ بس اتنا کہا گیا تھا کہ دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے رسم و رواج بعد میں کر لیے جائیں گے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ گھر آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد ردا نے اسے کمرے میں لا کر بٹھایا، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز اس کے شوہر کے اعلیٰ ذوق کا ثبوت دیتی تھی۔ اب اتنا شاندار بندہ ایسا ذوق نہیں رکھے گا تو پھر کون رکھے گا؟ کمرے کی ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کا شوہر اس کی بنسبت ضرورت سے زیادہ نفاست پسند بھی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب وہ آ ہی گئی تھی تو اسے اپنے رنگ میں رنگنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس سے بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک خیال آیا کہ اس کے کمر سیدھی کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو جاتی،
اور اتنی بھی اب بے مروت نہیں تھی کہ اپنا یہ حسن اپنے شوہر کو نہ دکھاتی۔ مانا کہ بورنگ تھا، مانا کہ ان رومانٹک تھا، مانا کہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر پر اتنا بڑا ظلم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں مصروف تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اپنے گھونگھٹ کو اس نے فوراً اپنے چہرے پر گرا دیا تھا، جبکہ اس کے دل کی سپیڈ ناپنے کا پیمانہ اب تک بنا ہی نہیں تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ مسکراتے ہوئے اس کے بے حد قریب بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ویسے میں نے تمہارا چہرہ بہت غور سے اور بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، تو یہ گھونگھٹ کیوں کر رکھا ہے تم نے؟ اوہ، اب میں سمجھا، گفٹ لینے کے لیے؟ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ اس کے سامنے سے کوئی جواب نہ آیا، یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب بھی سر کو ہلکی سی حرکت دے کر دیا گیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ گھونگھٹ گرا کر شوہر کا انتظار کرنا تھوڑا پرانا رواج ہے؟ میرے خیال میں تمہیں چینج کر لینا چاہیے تھا، ورنہ یہیں بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ واللیل خود بھی جلدی سے جلدی یہ سب کچھ چینج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر تو واقعی بورنگ ترین ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہاں شادی کے فنکشن میں تو کیسے بار بار اس کی نظریں اس کے گھونگھٹ میں الجھ رہی تھی، اور اب یہاں بند کمرے میں وہ اسے چینج کرنے کی آفر فرما رہا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر اس کے قریب سے اٹھنے لگی کہ اچانک کیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھونگھٹ نیچے سرکا دیا، لیکن اس کی اس حرکت کے بعد واللیل کو محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا ہو۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھ پاتی، لیکن اس کی آنکھوں کی تپش سے وہ اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، میں چینج کرنے جاؤں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی، اور اگر میں نہ جانے دوں تو وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مانا کہ گھونگھٹ کرنا اب پرانا رواج بن چکا ہے، لیکن میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہارا یہ روپ وہاں نہیں دکھایا، ورنہ شاید میں اس محفل میں خود کو کنٹرول نہ کر پاتا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ اس کی اچانک اس پیش قدمی پر واللیل کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ میں ایزی فیل نہیں کر رہی، میں چینج کر لیتی ہوں، اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ یقین کرو، اس کام میں مجھ سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وہ آہستہ سے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا تو اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نہیں، میں خود چینج کر کے آؤں گی، آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں۔ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو یار، مجھ سے کیسا پردہ؟ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے چھوتا، وہ ایک بار پھر سے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ وہ اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا، اور واللیل کو اس قید سے رہائی مشکل ترین لگی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یار، کون کمبخت فون کر رہا ہے اس وقت؟ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکالنے لگا، لیکن اپنے فون پر آنے والی کال کو دیکھ کر اس کے چہرے کی سنجیدگی اور اسکرین پر چمکنے والے تصویر نے واللیل کو ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا تھا۔
لیکن اس کے اگلے ہی لمحے وہ اسے آزاد کر کے پیچھے ہٹنے پر واللیل جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ تم چینج کرو، میں بس ابھی آیا۔ وہ بے حد پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتا فون لیے بیلکنی سے اوپر کی جانب بھاگ گیا۔ واللیل سکتے کے عالم میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کس کا فون تھا یہ تو وہ جان چکی تھی، لیکن کیا وہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ اپنی ویڈنگ نائٹ پر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس سے فون کرنے چھت پر چلا گیا تھا؟ اگر وہ صرف اس کی دوست تھی تو اس کے سامنے بھی تو بات کر سکتا تھا اس سے چھپ کر بات کرنے کی بھلا کیا تک بنتی تھی؟ جتنی تیزی سے وہ اوپر گیا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس آ گیا۔ جان، تم چینج کر کے سو جاؤ، مجھے بہت ضروری کام ہے، مجھے واپس آنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ اپنا خیال رکھنا اور میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تم سو جانا۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتا باہر کی جانب نکل گیا تھا اور وہ چپ چاپ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کا شوہر بے وفا نہیں تھا، یہ صرف اس کے اندر کا چور بول رہا تھا۔ وہ تو بہت محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، لیکن وہ چلا گیا تھا۔ نہ جانے کتنی سوچوں نے ایک ساتھ اس کے ذہن پر حملہ کیا تو وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 8 کب آئے گی یہ آپ لوگوں کے رسپانس پر ڈپینڈڈ ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ناول ہے یہ پوری طرح آپ لوگوں کے رسپانس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ لوگوں کا رسپانس بہت کم ہے، ویسے جنونیت بھی مجھے رسپانس پر دینا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ بہتر رسپانس ہے اس والے ناول سے۔ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یہ ناول، آپ لوگ کس طرح سے اس کو آگے لے کر جاتے ہو۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ بتائیں مجھے کہ آخر کیوں وہ کیان صاحب پڑے ہیں اس لڑکی کے پیچھے اور وہ کیوں چھوڑ کر گیا ہے۔ اپنا ریویو مجھے کمنٹ سیکشن میں دیں۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔